بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ذکر دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اولاد کے حق میں باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ابو داود کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی پاکی بیان کرنے اور لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول رہوں۔ یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں۔ یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کر رات بھر گزارتا ہے۔ جب بھی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، فرشتہ اسے دعا دیتا ہے، یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیجیے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے۔ ابن حبان کی روایت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی رات باوضو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کسی کا وقت رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھی بلائی کی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ابو داود کی روایت۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ مسند حاکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سو جائے اور اپنا معمول یا اس کا کچھ حصہ پورا نہ کر سکے، پھر اسے اگلے دن فجر اور ظہر کے درمیان پورا کر لے تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل رات کا ہی لکھا جائے گا۔ مسلم کی روایت۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو ان کلمات کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور یہ کلمات اس کے لیے شام ہونے تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے، اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تو صبح تک یہی سب انعامات ملیں گے۔ اگر آپ کو آج کی تعلیم میں کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ اور ہمارے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بن سکے۔